کی جگہ آپ کی خدمت میں دیتے ہیں، اللہ کا گھر بنو۔ کیا دل تھا جی وہ، سبحان اللہ۔ یہ 3 بچے، نہ باپ کا سہارا تھا نہ ماں کا سہارا تھا، اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ کر کہتے ہیں، سہل اور سہیل ان کا نام ہے، جیسا کہ ہمارے ادارے کا نام بھی سہل ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر جلد سے جلد مکمل فرمائے۔ سہل اور سہیل آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول مسکرا کر کہتے ہیں، آپ خود ضرورت مند ہیں، میں کیسے آپ کے پاس مفت میں جگہ لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 20 درہم سے یہ جگہ خریدی، 20 درہم کی جگہ خریدی۔ چھوٹی مسجد تھی بالکل، وہ مسجد کا حصہ میں بتاتا ہوں جہاں کھجور کے تنے اور کھجور کے پتے ہیں۔ اب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی مسجد کا حصہ۔ یہ جو ممبر دکھ رہا ہے یہاں پر اللہ کے رسول، یہاں پر یہ ممبر جو دکھ رہا ہے یہ پورا ممبر ہے۔ اس کو یہ جو اتنی ڈیکوریشن جو دکھ رہی، سعودیہ حکومت اس کو نہیں بنائی، یہ جو سعودیہ جو تھی، مکہ اور مدینے کی ذمہ داری ترک کے پاس تھی، یہ ترکیوں کے پاس تھی، ٹرکی والوں کے پاس تھی۔ ان لوگوں نے اتنا زینت، و حریہ گنبد بھی وہی بنا، یہ پوری زینت وہی لوگ۔ اب بادشاہ جب سعودیہ کی حکومت میں شاہ فیصل کے ہاتھ میں ملا، عبدالعزیز کے ہاتھ میں ملا، اگر اس کو نکالیں تو بے حرمتی ہوگی، میں اس کو ڈیکوریشن نکال کر ختم کروں گا تو میرے بعد کا آنے والا اس کو ڈیکوریٹ کرے گا، پھر اس کے بعد کے آنے والا وہ کرے گا، یہاں مقدس جگہ کی حرمت ہوگی، بے عزتی ہوگی، تو ان لوگوں نے ایسا ہی چھوڑ دیا۔ یہ جگہ جو ہے کارپیٹ، آپ کو گرین کارپیٹ نظر آ رہا ہے، یہ گرین کارپیٹ نظر آ رہا ہے، یہاں پر آپ کو ریڈ اور یہاں پر آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے۔ پوری مسجد میں ریڈ کارپیٹ ہی نظر آئے گا، یہی حصے میں صرف گرین کارپیٹ رہے گا، پستہ کلر کا کارپیٹ رہے گا، اور اس کے نشانیاں بھی، پلر کے نشانیاں بھی الگ رہیں گے، ایسے پلر کے نشانیاں الگ رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ممبر سے لے کر میرا گھر تک، یہاں اللہ کے رسول کا گھر آئے گا، بالکل اس کے بازو ہے، بالکل ممبر سے لے کر میرا گھر جہاں تک ہے، جس میں اس دن کے حساب سے، آج کے حساب سے 200 آدمی یا 180 آدمی نماز زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ بین ممبری و بین بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے یہ کیاری، دیکھیے روضہ، یہ گارڈن فرام دا گارڈن آف پیراڈائز، یہ جگہ جنت کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جب کعبۃ اللہ کو ختم کرے گا، کوئی عبادت کرنے والا نہیں، لنگڑا بادشاہ آ کر اس کو کعبۃ اللہ کو گرا دے گا تو حجر اسود اللہ قدرت سے اٹھا لے گا، اسی طریقے سے یہ جگہ کو بھی اللہ قدرت سے اٹھا لے گا، دنیا سے اٹھا لے گا، یعنی عبادت کرنے والی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی پرانی جگہ سے لے کر مسجد جو ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اگر کوئی آدمی وہاں پر کعبۃ اللہ کے اندر حتیم میں 2 رکعت پڑھتا ہے تو عرش کے نیچے بالکل کعبۃ اللہ کے اندر میں نماز کا ثواب اب اللہ لکھ دے گا۔ یہاں پر اگر 2 رکعت آدمی اس کو قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت میں اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دیا۔ اللہ اکبر، دنیا کی جنت میں نبی کی مسجد میں یہاں 2 رکعت پڑھتا ہے، اس ایمان کو تازہ کر لے کر جائیں گے، شرک کو ہٹا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ یقینی جنت میں ہمیں داخل کرائے گا۔ یہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہاں آنے کے بعد، مدینہ آنے کے بعد دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہوں گے، اس جگہ پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، مسجد کا فرض ہے، یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اگر جگہ میسر نہیں ہوتی ہے تو آپ کہیں بھی پڑھ لیں، کہیں بھی پڑھ لیں۔ یہاں پر عورتوں کو صرف ٹائمنگ رہتی ہے، فجر کے بعد 6 سے لے کر 9 بجے تک عورتوں کی ٹائمنگ، اور ظہر میں 2 بجے سے لے کر 3:30 تک عورتوں کو اس کی ٹائمنگ دی جاتی ہے۔ یہ ہے روزے میں 2 رکعت نماز پڑھنا۔ جب روزے میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ ہے، یہاں روزہ ہے، یہ پلر کے بعد جو جگہ بتایا وہ جگہ، اللہ ہونے کے بعد دعا کریں گے، دعا کرنے کے بعد یہاں جو ذکر ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ، یہاں پر کھڑ کر آپ کیا کریں گے، ایسا ہی لیفٹ سائڈ رہے گا، آپ کو یہاں پر کھڑ کر السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں پر یا ہوگی، یہاں سے یا نہیں ہوگی، یہیں پر یا ہوگی، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت سے دعائیں، موقع ملتا نہیں، بہت رش رہتا ہے، یہ تو خالی تصویر نظر آ رہی ہے، لوگ ڈھکلتے رہیں گے، اب ایک قدم آگے بڑھنا ہے تو دوسرا کام کرنا ہے۔ یہاں پر اگر کرتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیجیے، درود ابراہیم پڑھ لیجیے، اور جزاک اللہ خیر، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہاں سے یہ قدم ہٹیں گے تو یہ ابو بکر کی جگہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تدفین ہو کر ہیں، تو اللہ کے رسول کے کمر کے پاس ابو بکر تدفین ہو کر ہیں، ابو بکر وہاں پر تدفین ہو کر ہیں۔ وہاں آگے بڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے، السلام علیکم یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جزاک اللہ خیر، اتنا بول دیے تو کافی ہے، اور بہت سے دعائیں ہیں، وہاں پر کھڑنے کا موقع نہیں ملتا۔ تیسرا، آپ یہاں آگے بڑھیں گے، یہ عمر کی خبر پر، یہاں پر
یہاں اللہ کے رسول کی کمر کے پاس ابو بکر کی کمر کے پاس حضرت عمر تدفین ہو کر ہیں. وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدفین ہونے کی خواہش کی تھی. اللہ کے رسول ہے میرے باپ کے بازو میں تدفین ہونا چاہتی ہوں. تو اس وقت جب عمر کو جب شہید کر دیا گیا، نزا کی حالت تھی، اپنے بیٹے کو بلا کر بولتے ہیں جاؤ مائی عائشہ سے پوچھو کہ میں ان کے ابا کے بازو یعنی اللہ کے رسول کے بازو میں تدفین ہونے کی خواہش کرتا ہوں. اللہ اکبر، قربان جائیے، کیا قربانی تھی جی. ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں کو لڑ لیتے، یہاں آ کر پوچھ رہے ہیں اب امی جان، عبداللہ آ کر پوچھتا امی جان میرے باپ، امیر المومنین نہیں، امیر المومنین تو حکم، میرے باپ آپ کے ابو کے بازو تدفین ہونے کی خواہش کرتے ہیں، درخواست کر رہے ہیں. تو اس وقت مائی عائشہ کہتی ہیں وہ میری جگہ تھی، پوری دنیا میرے خلاف ہو گئی تھی، میرا باپ میرے سے خلاف، میری ماں میرے سے خلاف، میرا بھائی، میری بڑی بہن اسما میرے سے خلاف ہو گئی تھی، میرا شوہر محمد رسول اللہ بھی خلاف ہو گیا تھا، لوگ میرے اوپر جھوٹا الزام، زنا کا الزام لگائے تھے، سب لوگ باتوں میں آ گئے تھے. اس وقت مجھے تائید کرنے والا تھا، میری پاک دامنی بار بار اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر کہنے والا کوئی تھا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس نے میری اتنی مدد کی، میں اگر اس کی یہ درخواست کو اگر پورا نہ کروں تو افسوس ہے اللہ میری صدا کو بھی قبول نہیں کرے گا. تو اس وقت جاؤ کہہ دو کہ عمر کو یہاں تدفین ہونے کی کھلم کھلی اجازت ہے، خوشی کے ساتھ ان کی ماں اجازت دے رہی ہے. نبی کی بیوی امت کے لیے ماں، سبحان اللہ. نماز جنازہ ہونے کے بعد میت آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کو، عائشہ باہر جا رہی ہے، لوگوں سے کہتی ہے اللہ اکبر، میرے شوہر تھا تو میرے لیے جائز تھا وہ کمرہ، میرا باپ تھا میرے لیے جائز تھا وہ کمرہ، یہ غیر مرد اندر آ گیا ہے تو میرے لیے رہنا جائز نہیں. پردہ دیکھیے جی، اللہ اکبر، مائی عائشہ کا پردہ، سبحان اللہ. یہاں پر آئے عمر رضی اللہ، یہاں آگے بڑھنے کے بعد عمر کو آپ سلام کریں گے، السلام علیکم یا عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہاں پر جو جگہ ہے، یہ جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام آ کر تدفین ہونے والے ہیں. اسی بالکل عمر کے بالکل بازو یہ پلر بیچ میں آ گیا ہے. یہاں لوگ آ کر کیا، یہاں پر آ کر عیسیٰ علیہ السلام تدفین ہوئیں گے. لوگ آ کر کیا کرتے، یہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے. وہاں پر مدینے کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ لوگ ہیں، کپڑے سے مارتے. یہاں ہاتھ مت اٹھاؤ جی، لا ارفع یدک، ہاتھ مت اٹھاؤ، ارفع من ہنا، پھلٹا کر چھوڑ دے. کعبۃ اللہ کی طرف مانگو، قبلے کی طرف مانگو، اللہ سے مانگو. محمد تمہیں دینے والا نہیں، کیونکہ نبی نے یہ دعا کر دی مرتے وقت، انتقال کے وقت دعا کر دی، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا، عبادت کی جگہ نہ بنا. سبحان اللہ، 1440 سال گزر گئے، کوئی آج تک نبی کے قبر کے سامنے سجدہ نہیں ہوا. قیامت تک اللہ اس کی حفاظت کر لے گا، یہ نبی کی دعا تھی. سبحان اللہ. پیچھے آپ وہاں پر سلام پھیرنے کے بعد یہ راستے سے آپ باہر نکلیں گے. وہاں موقع مل گیا تو قبلے کی طرف کر کر دعا کر لیجیے. اللہ بہت دور سے میں درودیں بھیجتا تھا، معلوم نہیں کتنے درودیں قبول ہوئی نہیں. اللہ آج قریب کی جگہ سے میں درود بھیجتا ہوں، میرے نبی پر سلام بھیجتا ہوں، اللہ قبول کر لے. قبلے کی روح ہو کر آپ کیا کر لیں گے، دعا کریں گے. یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرانا کمرہ، اور یہاں سے آپ باہر نکل جائیں گے. اس کے بالکل سامنے 100 فٹ کے اندر، یہاں سے جیسا کونے میں سڑک پلیان تو بھائی روڈ ہے، وہاں سے جنت البقیع ہے. یہاں پر ہو گیا فرض کام ہو گیا. مدینہ آئیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے روضہ میں، اور اللہ کے رسول کو، ابو بکر کو، عمر کو سلام کریں گے، اور قبلہ روح ہو کر دعا کر لیں گے. اب چاہے تو نکلیے، یہاں سے اب نکلیے، بس ختم ہو گیا آپ کا کام. اب رہی مدینے میں کچھ سائٹ سیننگ کی چیزیں ہیں. یہ اللہ کے رسول مسجد قباء ہے، اس کو مسجد تقویٰ بھی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینے میں، پہلی مسجد قباء کے لوگوں کی تعمیر کی آپ نے. قباء کی مسجد ہے، اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام، اس کا ریکنسٹرکشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. مسجد اقصیٰ سلیمان علیہ السلام بنائے. اور مسجد قباء جو دنیا کی پہلی مسجد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے پہلے جو بنائے، یہ مسجد قباء ہے. قباء کی جگہ یہاں یعنی مکے سے، مدینے سے لے کر، حرم سے لے کر 12 کلومیٹر تک مسجد قباء ہے. یہاں آ کر آپ کمرے سے وضو کر کر آ کر یہاں 2 رکعت اگر نماز پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو اللہ عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت دیکھو. اللہ کعبۃ اللہ کے کونے میں پتھر کو، جنت کے پتھر کو رکھ دیا، اس کی عظمت کو بڑھا دیا. نبی کی مسجد نبوی میں روضے کو رکھ دیا، روضۃ من ریاض الجنہ کو رکھ دیا، اس کی عزت بڑھا دیا. سبحان اللہ. وہاں پر طواف، عمرہ، سب کچھ رکھ دیا.
صحیح رکھ دیا، زمزم رکھ دیا، اور اس مدینے میں اگر کوئی چیز نہیں رہی تو وہ میرے حبیب میں کچھ کمی محسوس ہوگی، تو اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، اے نبی بار بار تجھے مکہ آنے کے، تیرے اوپر ایمان لا کر آ کر لوگ وہاں پر آ کر عمرہ کرنے میں تکلیف ہوگی، تیرے لوگوں کو کہہ دے تو بھی عمل کر لے، یہاں پر آ کر تو وضو کے حالت میں، طہارت کی حالت میں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اللہ عمرے کا ثواب ادا کر دے گا۔ اللہ اکبر، مدینے کی عظمت بھی اللہ کیسے انصاف سے بانٹ دیا، دیکھیں۔ اور اسی کو مسجد تقویٰ کیوں نام آیا؟ کچھ منافقین لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد زرار بنے تھے، جسے توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس کی اوپننگ کے لیے بلائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا اللہ کے رسول مسجد زرار کی اوپننگ نہیں کریں گے، وہ منافق بنے ہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ مسجد قباء بنائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء بنائے۔ یہ مسجد قباء کا یہاں اوپر کا حصہ ہے، اوپر کا اتنا سنسناٹ رہتا، اتنا ہر آدمی اپنی عبادت میں، کوئی یہ نہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 دن ٹھہرے ہوئے تھے، یہ 7 دن کھجوریں کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیے تھے۔ اس مسجد میں آ کر وہ وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ ہے مسجد قبلتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر آئے تو ہمیشہ بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا، وہ قبلے کی طرف تھوڑا ادھر اس طرف متوجہ، ان کا کام ان کو کرنے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نماز پڑھ رہے تھے تو آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے، بار بار دیکھتے تھے، اللہ ہمیں بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ میری خواہش ہے کعبۃ اللہ کی طرف تو قبلہ کو پھیر دے۔ نماز کی حالت تھی، ظہر کی حالت تھی، اللہ کے رسول یہاں پر نماز پڑھ رہے تھے تو حکم ہوا نماز کے دوران، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کے قبلے کو فوری چینج کریں۔ میرے نبی اللہ کی بات اترتی تو فوری عمل کر کر ثابت کرتا، ہمیں باتیں ملتی تو موقع کی تلاش کرتے ہم عمل کی۔ نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ٹھہرے ہوئے تھے، لوگوں کو کہا ایسا ہی اپنے اباؤٹ ٹرن کر لیجئے، آپ نے اپنے صفوں کو کہہ دیں عورتیں پیچھے آ جائیں، اللہ کے رسول صفیں کو چیرتے چیرتے کیا کرے سامنے چلے جائے۔ اس لیے 2 گنبدیں ہیں، یہ پہلا یہاں پر قبلہ تھا، یہ جیروسلم کی طرف تھا قبلہ، یعنی بیت المقدس کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار کی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تبارک، آپ کی فرض نمازوں میں، نفل نمازوں میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، بس اتنا آپ بے طاق انتظاری کر کر دیکھ رہے تب آسمان کی طرف نہیں دیکھنا۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف دیکھے گا، یقین ہے کہ اللہ اس کی آنکھ کی روشنی کو نکال لے گا۔ اس لیے عاجزی کے ساتھ نیچے دیکھ کر ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ اب رہی بات یہ جنت البقیع، جیسا میں نے کہا کہ یہاں سے 100 فٹ یہ جنت البقیع ہے، تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ یہاں پر مدفون ہو کر ہیں، 10,000 صحابہ۔ عائشہ بھی یہاں پر ہے، فاطمہ بھی یہاں پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں بھی یہاں پر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم بھی یہیں پر ہے، عثمان بھی، بہت سے صحابہ یہیں پر ہے۔ کسی خبر کو دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کون سی خبر میں کون ہے کیا ہے۔ ہماری خبروں میں ہمیں لکھ کر تختیاں لگانا چاہتے نا، دیکھو مدینے والوں کی خبر، مدینے والوں کی خبر کو دیکھو، صحابہ اکرام کی خبروں کو دیکھو، جاتے ہی جنت البقیع میں اندر جائیں گے، السلام کریں گے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفون ونحن بالآثر، تم لوگ آگے چلے گئے ہم پیچھے آنے والے ہیں، اللہ کی سلامتی تم پر ہو۔ جیسا ہی رائٹ طرف پر لوگ کھڑے ہوئیں گے، جانے نہیں دیتے، رائٹ طرف ہی حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور پورے صحابہ اکرام ہیں، بیچ میں آپ کو حضرت عثمان کی خبر نظر آئے گی، اور اس کا جو ہے تقریباً 4 کلومیٹر بڑا ہے، 4 کلومیٹر بڑا، پیروں کی طاقت نہیں رہتی، اللہ اکبر۔ ایک چراغ نہیں، ایک چراغ نظر نہیں آتا یہاں پر، ایک چراغ، ایک لائٹ نظر نہیں آتا۔ ہمیں شعبان کی 15 تاریخ آتی تو ہمیں اپنے قبرستان کو ڈیکوریٹ کرتے، مدینے والے قبرستان کو ڈیکوریشن نہیں۔ مغرب میں جنازہ ہے، عشاء میں جنازہ ہے، فجر میں جنازہ ہے، یہ گاڑی رکھیں، چنے یانے جس کو کہتے ہیں، چھوٹی ٹیمپو رکھیں، اس پر 2 ہالوجن لائٹ لگا دیں، جنازہ اٹھا کر لاتے، پوچھتا وہ آدمی، اٹھا کر لاتے، رکھ کر لاتے گاڑی میں، اٹھا کر لاتے تو گاڑی سامنے جاتی، ہم لوگ روشنی دکھاتے، ہم لوگ لے کر جانا۔ تدفین کے جگہ لائٹ کو گھما کے چھوڑ دیتا، بس تدفین کر لو، چلو نکلو، بس ختم ہو گیا۔
کوئی خبر میں فرق نہیں ہے، جنت البقیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبر میں جب محشر کے میدان میں پہلے میں اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر اٹھیں گے، عمر اٹھیں گے، عیسیٰ اٹھیں گے، چاروں اپنے ہاتھوں کو پکڑ کر میں بقیع کی طرف آؤں گا، بقیع سے پورے صحابہ اٹھیں گے، میری عورتیں اٹھیں گی، اور یہاں تک کہ یاد رکھ لو، یہاں جو ایمان کی حالت میں شرک کے بغیر جو تدفین ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ میری صحبت میں محشر کے میدان میں پہنچے گا۔ اللہ وہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا ایسے مبارک قبرستانوں میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ ہلنے لگا، اور اس کی جو 3500 فٹ اونچا یہ پہاڑ، اور اس کی چوڑائی 4 کلومیٹر چوڑائی ہے۔ احد کا پہاڑ ہے، بہت بڑی جنگ، اسلام کی دوسری جنگ یہیں پر ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، ابو بکر، عثمان اور عمر ٹھہرے ہوئے تھے، پہاڑ ہلنے لگا۔ اللہ کے رسول اپنے چپل کو نکال کر اس پہاڑ پر ایک مار مارتے ہیں، یا احد اسکت، اے احد خاموش رہ جا۔ اللہ نے اس پہاڑ کو زبان دے دی، چاروں نے سنا، سبحان اللہ۔ اللہ 4 مقدس شخصیتیں میرے پیٹھ پر ٹھہری ہوئی ہیں، ان کی طاقت اور ان کی عظمت اللہ جانتا ہے کتنی ہے، اس کے وزن کو میں سنبھال نہیں پا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بے جاندار چیز ہمارے نبی کی عظمت کو پہچانتا ہے، ابو بکر کی عظمت کو پہچانتا ہے، عثمان کی عظمت کو، عمر کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ اے انسان، شریعت ملنے کے بعد ہمیں کتنے گستاخ کرتے، اللہ اکبر۔ تو یہ خاموش ٹھہر گیا، تو اس وقت پورے لوگوں نے کہا تیرے اوپر ایک نبی ٹھہرا ہوا ہے، تیرے ساتھ ایک صدیق ٹھہرا ہوا ہے۔ اسی وقت اللہ کے رسول پیشن گوئی دے دیے کہ تیرے ساتھ 2 شہید ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ نبی کی بات اگر جھوٹی ہوتی تو یہ شہید نہیں ملتا، عمر کو شہید کا مرتبہ نہیں ملتا، عثمان کو شہید کا مرتبہ نہیں ملتا۔ کئی سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیے، تو 30 سال بعد عثمان شہید ہو رہے ہیں، 25 سال بعد عمر شہید ہو رہے ہیں۔ یہ پہاڑ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے لوگوں سن لو، یہ پہاڑ تمہارے نبی کو، تمہارے نبی کے ماننے والوں کو کی محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس پہاڑ سے ہمیں بھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ پہاڑ ہے جس میں دوسری جنگ ہوئی تھی۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر جنگ ہوئی تھی، دوسری اسلام کی جنگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام کچھ بات کو نہ ماننے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی، ہار گئے، جس میں 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ جو باؤنڈری دکھ رہی ہے، یہ جو باؤنڈری دکھ رہی ہے، یہ شہداء احد ہے۔ 70 بڑے بڑے شہداء یہاں پر شہید ہیں، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہیں پر مدفون ہے۔ شہید کی جنازے کی نماز نہیں، جس کپڑوں میں وہ مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اسی کپڑوں میں اس کو تدفین کر دیا جاتا ہے، غسل نہیں۔ جنگ میں آنے سے پہلے غسل ہے، یہاں آنے کے بعد اگر مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے کو بلند کرتے کرتے، اسلام کو بلند کرتے، اگر انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں وہاں سے نکلوں گا، میرے ساتھ ابو بکر، عمر بر جنت البقیع، پھر یہاں آئیں گے ہم لوگ، یہاں آ کر ان لوگوں کو بلا کر ہم محشر کے میدان میں پہنچیں گے۔ اسی کے بالکل سامنے پہاڑ ہے جو آج بھی قائم ہے، جو کچھ صحابہ 50 صحابہ جو ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے حکم سے پہلے اتر گئے تھے، یہی پہاڑ آج باقی ہے۔ یہ باقی بیچ کے حصے کو یہاں پر آبادی آ گئی، مسجدیں آ گئی، بہت سی چیزیں یہاں پر، چھوٹے چھوٹے دکانیں جو سائٹ سیننگ کو لوگ آتے ہیں ان کے لیے پانی، کھجور، فلاں چیزیں وہاں پر ملتی ہیں۔ اب ہو گیا سائٹ سیننگ ہو گئی، اب نکلو یہاں سے۔ اب آپ یہاں سے نکلیں گے، نکلنے کے وقت آپ کو حج کرنا، اب حج باقی ہے۔ مختصر میں پوری فضیلتیں بتا دیا، مختصر اب بتاؤں گا۔ یہاں ذوالحلیفہ کہتے ہیں، یہ مسجد کا نام حلیفہ ہے، مسجد علی اس کو کہتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1.5 لاکھ صحابہ تقریباً یہاں پر آ کر، آپ یہ میقات ہے، احرام باندھنے کی جگہ ہے، یہاں پر جب نکلیں گے تو آپ احرام باندھ کر ہی نکلیں گے۔ کلر ڈریس میں اگر جاتے میں عمرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں تو وہاں پر معلم جو کیا بولتے چیک پوسٹ پر آپ کی بس کو واپس کر دے گا، جاؤ احرام بن لے کر آؤ، جاؤ، احرام سے ہی باہر نکلنا ہے۔ یہاں اس کو مسجد علی بھی کہتے ہیں، اور یہ میقات ہے، ذوالحلیفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے تقریباً 18 کلومیٹر دور ہے، یہ مدینے کی باؤنڈری ہے۔ یہاں پر آ کر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور نیت کرنا ہے، وہ عمرے کی نیت۔ اگر حج کی ڈائریکٹ حج کو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ حج کی نیت کریں گے، لبیک اللہم لبیک حجن
عمرے کا اگر وقت مل رہا ہے تو یہاں پر بھی عمرے کریں گے. یہ عمرہ آپ کسی کو بدل بنانا چاہتے ہیں تو بدل بنا لیجئے, اور زندوں کے لیے عمرہ نہیں ہوتا, نوٹ کر رکھ لیجئے. طواف ہے, اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے, 7 چکر 2 رکعت نماز اور زمزم پی لیے تو اللہ فلاں کو میرے ابا کو امی کو فلاں کو. طواف ہے زندوں کے لیے, اس کو ثواب کے لیے نیت کر سکتے ہیں. عمرہ صرف مردوں کے لیے, میت کے لیے ہوتی ہے. اور یہاں پر آنے کی اگر طاقت رکھتا ہے, مثال کے طور پر میرے باپ اگر حج کو جاتے ہیں, میں یہاں پر ہوں, چلو میرے بیٹے کے لیے ایک عمرہ کر لیں, نہیں, ہمیں جانے کی طاقت ہے, اللہ نہ کریں بیمار ہو گئے, بستر پر ہو گئے, کوئی شفا کی کوئی امید نہیں ہے, تو اس وقت اجازت ہے کہ زندہ آدمی کی بھی عمرہ کر سکتے ہیں. عمرہ صرف میت ہی کی کرتے ہیں, اور حج بھی اگر بدل کرنا چاہتے ہیں تو میت ہی کا, یا وہ آدمی جو آئندہ شفا کی بھی امید نہیں, طاقت کی بھی کوئی امید نہیں, تو اس کے لیے کر سکتے ہیں. اس کنڈیشن پہلا ہمارا کر رہنا چاہیے. اب میقات بن لیے, میقات میں آپ عمرہ کر لیے, اب یہاں آ گئے, اب حج کے لیے آ گئے, آپ حج آ گئے, بالکل 2 پوسٹر ہیں, بالکل ختم ہو جائے گا. 8 تاریخ کو آپ کو احرام باندھیں گے, آپ مکے میں پہنچ گئے, عمرہ کر آزاد ہیں, ٹھیک ہے. بعد میں اگر حج کو جانا آتے ہیں, 8 تاریخ کو جیسا میں آپ نے بتایا, عمرے کی تیاری, اپنے جسم نیت, اپنے جسم کی صفائی, اور اس کے بعد اپنے کمرے ہی میں 8 کی فجر کے بعد مینا کو نکلیں گے. یہ 1-2 نمازیں آگے لے کر چلے جاتے ہیں, مغرب کے بعد ہی 7 تاریخ کو لے کر آگے پیچھے ہوا تو کوئی بات نہیں, لیکن وہاں پر 5 وقت نماز ہونے. 8 تاریخ کو آدمی مینا میں جا کر ظہر کی نماز, فرض نماز وقت پر پڑھے گا, عصر کی نماز وقت پر پڑھے گا, مغرب کی نماز 3 رکعت وقت پر پڑھے گا, عشاء کی نماز 2 رکعت وقت پر پڑھے گا, اور وطر پڑھے گا. فجر میں 9 تاریخ کی فجر میں مینا میں فجر کی نماز 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پڑھ کر لبیک 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 کہتے کہتے آپ عرفے میں پہنچیں گے. عرفے میں آپ کو نمیرہ کے پاس, جہاں بھی آپ کو موقع ملا ہے, نمیرہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, جبل رحمہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. ٹینٹ میں آپ ظہر کے وقت ایک اذان دیں گے, 2 اقامت کے ساتھ 2 رکعت فرض نماز پڑھیں گے, اور کچھ نصیحتیں آپس میں کر لیں گے, ایسا ہے ویسا ہے, اسلام کی فکر کی باتیں, کسی کی اصلاح کرنے کی خواہش, یا اپنے آپ کی فکر کر لیں گے, اللہ کو ذکر اذکار کرتے ہوئے. یہی 9 تاریخ کا دن بڑا اہم دن ہے, وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ادا کو دیکھتا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو عصر سے لے کر مغرب تک آپ دعاؤں میں شامل رہیے. اگر کھڑنے کی طاقت ہے تو سورج غروب ہونے تک کھڑ کر اللہ کے سامنے قبلہ روح ہو کر آپ دعا کرتے رہیے, اللہ ہمارے حج کو قبول کر لے, حج کو قبول کر لے. 9 تاریخ کو آپ اگر وہاں سے پڑھنے کے بعد آپ مغرب کے سن سیٹ ہونے کے بعد, یعنی سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کو نکلیں گے. مزدلفہ میں اس رات کو آ کر آپ مغرب کی نماز, عشاء کی نماز 3 رکعت, مغرب کی نماز 2 رکعت, عشاء کی نماز اور 1 رکعت وتر, اور تھوڑی دیر آرام کر لیں گے. رات کے آخری حصے میں کچھ ذکر اذکار کرتے ہوئے فجر کی 2 رکعت سنت, 2 رکعت فجر پڑھ لے کر 7 کنکریاں چن لو, یا اگر اس سے بھی زیادہ 70 کنکریاں بھی چننا ہے تو چن لو. مینا میں آپ کو مل جاتی ہیں, مینا میں بہت مشکل ہے, آج کل تار روڈ ہے, وہاں پر کنکریاں نہیں ملتی, تو اس لیے اگر کنکریاں اگر یہاں سے اگر چننا چاہتے ہیں تو کنکری چن لو. چننے کے بعد عورتیں کیا کرتے ہیں, کنکریاں دھوتے, مرد آدمی کنکریاں شیطان کو مارتے, بسلری واٹر سے دھو کو مارتے. اجی وہ ساتانے آئے تو گلیز شکل ڈال لے کر آ کر ستاتا, کبھی اچھے کی شکل ڈال کر ستاتا, تمہیں لچوں کی شکل ڈال کر ستاتا, گمراہی ایسا کرتا, اسے کنکری مارتے وقت آپ دھو کر مارتے. دھونے کی کوئی دلیل نہیں, چھوٹے چنے کے برابر کنکریں چن لیں گے, آپ آ کر مینا میں مارنا ہے. آپ 10 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد تلبیہ کہتے کہتے سورج مزدلفہ سے نکلنے کے وقت, عشاء یعنی فجر آپ کے پڑھنے کے بعد راستے میں سورج طلوع ہونا, 10 تاریخ کو آپ یہاں پہنچیں گے. پہنچنے کے بعد آپ کو آ کر پہلا کام, 5 کام ہے اس دن, 10 تاریخ کے دن 5 کام ہے. آ کر پہلے کیا کریں گے, جمرات کو آپ پتھر ماریں گے, چھوٹے شیطان کو نہیں ماریں گے, بیچ کے شیطان کو نہیں ماریں گے, بڑے شیطان کو بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ, 24 گھنٹے کنکری مار سکتے ہیں. افضل وقت فجر سے لے کر زوال تک, ظہر تک اس کا وقت ہے. اب پوری رات بھی مار سکتے ہیں, حالات کے اعتبار سے اس کے فتوے بھی ہیں, بہت سے دلیلیں بھی ہمیں ملتی ہیں. اس کے بعد کنکری مارنے کے بعد آپ کو قربانی دینا ہے. قربانی آپ کی بینک اگر لے لیتی ہے, ٹریولز والے ارینجمنٹ کرتے ہیں, 400 ریال 500 ریال اس کا انتظام کر لیجئے. یہاں سے بالکل 3 کلومیٹر دور جانا, جمرات سے 3 کلومیٹر دور, بڑی مشکل رہتی ہے. لوگ بولیں گے ہم لوگ جا کر ذبح کریں, نہیں ہوتا ذبح کرنے کے لیے, 5 سال سے کوشش کے کوئی موقع نہیں ملا, بڑی مشکل ہوتی, دوسرے کاموں میں پیچھے ہو جاتے. وہاں جا کر آپ قربانی دیں گے. قربانی دینے کے بعد آپ کا تیسرا عمل رہے گا بال نکالنا. موٹے مار لیجئے, 3 دعا رحمت کی مل جائے گی, اگر شارٹ کرتے ہیں تو ایک ہی دعا ملے گی. آپ وہاں مارنے کے بعد طواف زیارہ 10 تاریخ کو آپ حرم آ کر طواف کریں گے, کلر ڈریس میں کریں گے, آپ کے ڈریس میں کریں گے. بال نکالتے ہی عمرہ کھل گیا, آپ کا حج ہو گیا, ختم ہو گیا. آپ طواف
زیارہ کریں گے، وہاں کر طواف کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، پھر زمزم کا پانی، صفا مروہ، بس ختم، بال مروہ کے بعد نہیں نکالیں گے۔ رات اس دن ایک کنکری مارے، قربانی کیے، بال نکالے، طواف زیارہ کر لیے، 5واں کام کتنا بھی وقت ہو، رات مینا کو آ جانا، فجر سے پہلے مینا آ جانا، 11 پھر جاؤ کمرے میں جا کر آرام کر لیں گے، مکے میں رکھ لیں، نہیں، اللہ کے رسول 10 تاریخ کی رات ختم ہوتے 11 تاریخ کی رات کو مینا پہنچے، پھر وہاں آپ نے فجر سے پہلے پہنچنا۔ یہ کاموں میں اگر کوئی آگے پیچھے ہوگا سستی کی وجہ سے، آپ کو ایک ایک کام کو اور ایک ایک سستی پر ایک ایک جانور اللہ کے راستے میں ذبح کر کر غریبوں میں تقسیم کرنا۔ ایک جانور کا دام 500 ریال 600 ریال ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ فلاں فلاں کریں گے، غلطی ہوتی ہے، تو میں بولتا ہوں ہمارا عمل کیوں ہم غلطی سے پیش کرنا اللہ کے سامنے؟ ٹیکس کے ساتھ، فائن کے ساتھ ہم پیش کرنا نہیں چاہتے، ہم اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے پر ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اللہ طاقت دے دیتا۔ اب آگے 11 تاریخ کو، 11 تاریخ 12 تاریخ کو آپ صرف مکے میں مینا میں 5 وقت کی نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے، پوری قصر نماز رہے گی۔ 12 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے نکلنے کی اجازت تمہیں ملتی ہے، نکل جائیے۔ اگر رہنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے، 13 تاریخ کو بھی اگر رہنا چاہتے ہیں تو 13 تاریخ کو کیا کریں گے؟ آپ فجر کے بعد کنکریاں مار کر اللہ کے راستے سے کہتے ہوئے کہیں گے آئیبون تائیبون حامدون لربنا ولک الحمد، اللہ ہم توبہ کرنے والے ہیں، یہ چھوٹے عمل کو تیری خدمت میں ہم پیش کرے ہیں، اللہ ہماری ادا کو قبول کر لے، ہم تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں، اگر ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر لے۔ اس کے بعد آپ آئیں گے مکے میں، اگر موقع ملا رہیے، نہیں آپ کو ودا ہے، آپ کو نکلنا ہے بستی سے، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ 8 تاریخ کو یہاں سے آپ نکلنے کے بعد مینا پہنچے، مینا کے بعد عرفے کے میدان کو آپ آئے، عرفے سے آپ مزدلفہ کو آئے، مزدلفہ میں کنکریاں آپ نے چن لی، پھر مینا میں آ کر کنکریاں مارے، کنکریاں مارنے کے بعد آپ آ کر طواف زیارہ آپ کر لیے۔ جانے کا راستہ ایک ہونا چاہیے، آنے کا راستہ ایک ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے 2 پہاڑوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ یہ جبل ثور ہے جس کو اللہ کے رسول ہجرت کے وقت وہ پہاڑ میں جب بتایا تو وہ راستہ جانے کے لیے، آنے کے لیے جبل نور جو غار ہیرا جس میں قرآن اترا، جو اللہ کے رسول نبی بننے کی دلیل ہمیں ملی، وہ راستہ یہاں سے آپ جائیں گے اور یہاں سے آپ آئیں گے۔ اور مکے سے جدہ جو ہے 40 پر 5 میل یعنی 90 کلومیٹر دور ہے جدہ، وہاں پر ہمارے حاجیوں کا ایئرپورٹ ہے، وہاں سے آپ کو اے سی بسوں سے یہاں لائی جائے گی۔ 8 تاریخ کو آپ یہاں پر رہیں گے، یہاں پر آپ کام کریں گے، 9 تاریخ کو عرفہ پہنچیں گے، 9 کی رات کو آپ مزدلفہ پہنچیں گے، 10 کے صبح میں آپ کیا کریں گے؟ پھر مینا آ کر کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد آپ کو آ کر اسی دن طواف کر کر پھر واپس مینا پہنچنا ہے۔ 11-12 تاریخ کو یہ رہنا ہے، اور اس میں ہونے کے بعد اب آخری عمل آپ کا چھوڑ دو، آپ کا آخری عمل آپ کا یہی رہے گا، طواف بیت اللہ کرنا ہے۔ یہ طواف وداع رہے گا۔ آپ آئے عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں اندر داخل ہوئے، احرام کی حالت میں داخل ہوئے، اب جب واپس ہو رہے ہیں تو آخری عمل یہی ہونا چاہیے، اللہ کا طواف کرتے ہوئے ملتزم کے سامنے دعا کریں گے اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے جس میں سورہ فاتحہ، قل یا ایھا الکافرون، سورہ فاتحہ اور قل یا الکافرون آخری آ کر طواف کریں گے۔ طواف کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے، اللہ جیسا ابراہیم نے دعا کی آنے جانے والا راستہ بنا لے، اللہ میرے زندگی کا یہ آخری حج اور آخری عمرہ نہ بنا لے۔ یہ دعا ہوں گی تو اللہ بار بار تمہیں نصیب کرے گا۔ بس صحت کی دعا کر لیجئے، ایمان کی دعا کر لیجئے۔ یہاں آ کر آپ طواف وداع کریں گے۔ طواف وداع میں صفا اور مروہ نہیں ہے، صرف آپ کو 7 چکر کرنا ہے، کلر ڈریس میں کریں گے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز اور زمزم پی کر اللہ سے دعا کر کر اب اپنی پیکنگ کرتے ہوئے اللہ سے گھر چھوڑ کر نکلیں گے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخری عمل طواف وداع میں سامنے کا حصہ نہیں بتانا، پیچھے مڑنا نہیں۔ اب ایسا ہے نا، کعبۃ اللہ ایسا ہے، طواف پورا ہو جاتا، لوگ ایسا ہی آتے تو کس کے اوپر گروں گا میں؟ پیچھے نماز پڑھنے والوں کے کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے پیچھا حصہ نہیں بتانا چاہتے، مڑنا نہیں چاہتے، ہم ایسا ہی جائیں گے، ایسا ہی آئیں گے تو دانتیں پھوڑ لیں گے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ میں بولتا ہوں سامنے کا حصہ بڑا شرم کا حصہ، پیچھے کا حصہ نہیں۔ آپ سامنے کا حصہ بتانا چاہتے، پیچھے کا حصہ ہم منہ موڑنا نہیں چاہتے، ہم اپنے دبرا نہیں بتانا چاہتے۔ یہ ان کی نیت، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ پورا آپ سنت پر ادا کر لیے، یہاں پر آپ اپنی پیٹھ نہیں دکھانا چاہتے ہیں تو یہ بڑی غلطی کی بات ہے۔ جیسا آپ کو سہولت ہے اسی طریقے سے آپ
دعا کرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ بس یہ باتیں تھیں جو اہمیت والی، ہمارا وقت کے حساب سے 2 گھنٹے بڑھ گئے ہیں۔ میں آپ تمام کا جزائے خیر ہوں کہ آپ نے ایمان کے ساتھ پوری چستی کے ساتھ آپ نے سنا، ہماری عورتیں بھی بیٹھ کر سنی۔ بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، یہاں سے اٹھ کر جانے کی قبول فرما لے، اللہ ہمیں بار بار ایمان کی حالت میں تیرے گھر کو آنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں انتظام فرما دے۔ اور سبحان اللہ، اللہ یہاں پر جاتا ہے تو بہت سے نیکیوں سے ہمیں مالا مال کر دیتا ہے۔ بہت سے جنازے بھی آتے ہیں، یہ کہ ایک نماز میں کئی جنازے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت نماز نہیں، سنت کو کھٹ جاتے ہیں۔ وہاں پر اعلان ہوتا مرد کی میت، عورت کی میت، بچوں کی میت۔ میں تو دیکھا ہوں کہ ایک مرتبہ 40 پر 2 میتیں ایک نماز میں۔ میری زیادہ گنتی جو طاقت کے حساب سے، میری کوشش سے حساب سے گنا، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک میت کی نماز اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو یہ ایک احد کے پہاڑ کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے مہمانوں کو بلا رہا ہے، کسی کی موت کو دیکھ کر نماز پڑھا کر نیکیوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اور وہاں پر قربانی بھی ہے۔ قربانی حاجی اپنی قربانی وہیں پر دے گا، یہاں پر نہیں دے گا، وہیں پر دینا چاہیے۔ اور یہاں کے لوگوں کی قربانی بھی وہاں پر، حاجی کی قربانی وہاں پر، یہاں کے لوگوں کی قربانی یہیں پر دیں گے آپ۔ بس یہ چیزیں ہیں، آپ پر میں نے روشنی ڈالی۔ یہ والد محترم کی اجازت سے میں نے آپ کے حج کے طریقے کو سکھایا ہوں۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر حق میں ہمیں سمجھانے میں یا بولنے میں کچھ کمی پیشی ہو گئی تو اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری ایمان میں اضافہ فرمائے، اللہ ہم تمام کا حج مبرور نصیب فرمائے۔ جو مہمان آ رہے ہیں اللہ ان تمام کے حج کو اللہ قبول فرما لے، ہر ایک کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل حال فرما لے۔ اللہ ہمارے مرحومین کو اللہ معاف فرمائے، جس نے بھی ہمارے اسلام میں ہمارے ایمان میں ساتھ داری دی ہے، اللہ ہم تمام کو ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں میں اللہ سکون عطا فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کی کیریوں میں سے کیری بنائے۔ بس جو بھی حج کو جا رہے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں آپ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے کرتے ہمارے لیے بھی دعا کر لیجئے، ہمارے بڑوں کے لیے بھی دعا کر لیجئے، ہمارے ادارے کے لیے بھی دعا کر لیجئے کہ اللہ یہ ادارے کو صحیح متبع سنت اور اللہ کے فرما برداری کا ادارہ پہنچانے کا ادارہ اللہ ہمیں بنائے۔ یہ ادارہ اللہ توحید والا اور سنتوں کو پھیلانے والا ادارہ بنائے۔ بس ہم آپ سے یہی دعا درخواست کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے عمر کو سکھائی، لا تنسانا فی دعائک، اے میرے بھائی تم اپنے دعاؤں کو ہرگز نہ بھولو، ہمیں بھی یاد کر لو، ہمارے گھر والوں کو بھی یاد کر لو، اپنے رشتہ داروں کو بھی یاد کر لو، جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کے حق میں دعا کر لو۔ اللہ ہر ایک کو ایمان کی موت دے، نبی کی شفاعت عطا فرما، قبر کی زندگی میں روشنی عطا فرما، اللہ فرما بردار بندوں کی حالت میں تیرے سامنے ہمیں کھڑنے کا موقع عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہ۔ 1 منٹ بس، پروگرام یہاں پر اختتام ہو گیا تو ابھی 1 منٹ میں اذان ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد تھوڑی 5 منٹ میں عشاء کی نماز پڑھ لیں گے۔ پڑھیے سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔